آئیے قرآن پڑھیں۔ ہر روز قرآن پاک کا ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الفاظی معنی کے ساتھ آئیے قرآن پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے 121 تک رکوع نمبر 14 کا ترجمہ، تشریح اور الفاظی معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ وقالت کا معنی ہے اور کہا، الیہود کس نے، یہودیوں نے، لیست کا مطلب ہے نہیں، النصارى نصارہ، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، شیئن کسی چیز، وقال اور کہا، وقالت کا مطلب اور کہا، النصارى نصارہ نے، لیست نہیں، الیہود یہود، علا کا مطلب پر، شیئن کسی چیز، وہم حالانکہ وہ، یتلون پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، کذالک کا مطلب اسی طرح، قالا کہا، الذین جو لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، مثل جیسی، قولہم ان کی بات، فاللہ سو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم کا مطلب دن، القیامت مطلب قیامت، فیما جس میں، کانوا وہ تھے، فیہ کا مطلب اس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں، اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بیان ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ یعنی اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے نزول ہونے کی تصدیق ہے۔ اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اس باطل میں مبتلا تھے کہ وہ حق پر ہیں، اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم، ممن منع کا مطلب ہے سے جو روکا، مساجد مسجدیں، اللہ ان کے، یذکر ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام، وسعا اور کوشش کی، فی کا مطلب میں، خرابہا اس کی ویرانی، اولئک یہ لوگ، ما کان نہ تھے، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہاں داخل ہوتے، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرات آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا، جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔
تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے اسے گرا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت و شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمت اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس سے جو معاہدہ ہے، معاہدہ کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ بعد نے کہا یہ خوشخبری ہے اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے گا، اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری بھی پوری ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، المشرق کا مطلب مشرق ہی ہے اور مغرب کا مطلب مغرب ہی ہے۔ فَأَيْنَمَا، سو جس طرف، تُوَلُّوا کا مطلب تم منہ کرو، فَثَمَّ تو اس طرف، وجہ اللہ اللہ کا سامنا، ان اللہ کا مطلب بے شک اللہ، واسع کا مطلب وسعت والا، علیم جاننے والا ہے۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے اس طرح کی باتیں بنانی شروع کر دیں۔ بعد کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ سواری کا منہ کدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ ایسی آیتوں کی شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں، کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوتا ہے اور کسی میں دوسرے کا۔ یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ واو کا مطلب اور، قالو کا مطلب انہوں نے کہا، اتخذ کا معنی ہے بنا لیا، اللہ ولدن بیٹا، سبحانہ کا مطلب وہ پاک ہے، بل کا مطلب بلکہ، لہو اسی کے لیے، ما جو، فی کا مطلب میں، السماوات کا مطلب آسمانوں یا السماء کی جمع ہے یعنی آسمانوں، والارض اور زمین، کلن سب، لہو اسی کے لیے، قانتون زیر فرمان ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اسی کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرمانبردار ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بدیع کا مطلب پیدا کرنے والا، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، وَإِذَا اور جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرً کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو یہی، یقول کہتا ہے، لہو کن اس سے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تو ہے کہ آسمانوں زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک ہے، ہر چیز اس کی فرمانبردار ہے، بلکہ آسمان کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے، علاوہ ازیں وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کا کافی ہے، ایسی ذات کو بلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ وقال اور کہا، الذین جو، لا یعلمون نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا یا نہیں آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین جو،
من قبلہم ان سے پہلے، مثلا جیسی، من قبلہم ان سے پہلے، مثلا جیسی، قولہم بات ان کی، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا ہم نے واضح کر دیں، الآیات نشانیاں، لقوم ان قوم کے لیے، یوقنون کا مطلب یقین رکھنے والے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالی ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا کوئی بڑی نشانی نہیں دکھائی دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں، جس طرح کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَافًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اِنَّا کا مطلب بے شک ہم نے، ارسلناک آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسأل اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا، ان کا مطلب سے اصحاب والے، الجحیم دوزخ، یعنی دوزخ والوں سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہودی، ولا اور نہ، النصارى نصارہ، حتیٰ جب تک، تتبع آپ پیروی نہ کریں، ملتہم کا مطلب ان کا دین، قل کہہ دیں، انا بے شک، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدیٰ وہی ہدایت، ولئن اور اگر، اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم کا مطلب ہے ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد وہ جو کہ، جب کہ، جاء کا مطلب ہے آ گیا آپ کے پاس، من کا مطلب ہے سے، العلم کا مطلب علم، مال کا نہیں آپ کے لیے، من کا مطلب سے اللہ، اللہ، من ولین کا مطلب ہے کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ آپ سے یہودی اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لے، جو اب اسلام کی صورت میں ہے، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، نہ کہ تحریف شدہ یہودیت و نصرانیت۔ یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان پر خود غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں، نہ دین میں مداخلت اور بے جا دخل کا ارتکاب کریں۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین کا مطلب ہے جنہیں، آتینہم ہم نے دی، الکتاب کتاب، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا مطلب حق، تلاوت ہی اس کی تلاوت، اولئک وہی لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بہی اس پر، ومن اور جو، یکفر بہی انکار کریں اس کا، فاولئک وہی، هم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے
इस आयत करीमा का तर्जमा है, जिन्हें हमने किताब दी और वो इसे पढ़ने के हक़ के साथ पढ़ते हैं, वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफ़र करे वो नुकसान वाला है। अहले किताब के लोगों के अखलाक व किरदार की ज़रूरी तफसील के बाद इनमें जो कुछ लोग साले और अच्छे किरदार के थे, इस आयत में इनकी खूबियाँ और इनके मोमन होने की खबर दी जा रही है। इनमें अब्दुल्ला बिन सलाम और इन जैसे दीगर अफराद हैं जिनको यहूदियों में इस्लाम कबूल करने की तौफीक हासिल हुई। वो इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह पढ़ने का हक़ है कि कई मतलब बयान किए गए। मसलन खूब तवज्जो और गौर से पढ़ते हैं। जन्नत का जिक्र आता है तो जन्नत का सवाल करते हैं, और जहन्नम का जिक्र आता है तो इससे पनाह मांगते हैं। इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझते और कलाम इलाही में तहरीफ नहीं करते जैसे दूसरे यहूदी करते थे। इसमें जो कुछ तहरीर है लोगों को बतलाते हैं, इसकी कोई बात छुपाते नहीं, इसकी महक्कम बातों पर अमल करते और मुतशाबिहात पर ईमान रखते, और जो बातें समझ में नहीं आती इन्हें उलमा से हल करते हैं। इसकी एक एक बात की पैरवी करते हैं। फ़तह अल कदीर। वाक़या ये है कि हक़ की तिलावत में सारे ही मफ़हूम दाखिल हैं, और हदायत ऐसे लोगों के हिस्से में आती है जो मज़कूरा बातों का एहतमाम करते हैं। अहले किताब में से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं लाएगा वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबूसियत के बाद अब किसी के लिए किसी भी दूसरे दीन को मानना जायज़ नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम आने के बाद बाकी सारे अदयान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मनसूख कर दिए हैं। और अब जो भी शख्स इस दौर में आएगा, चाहे वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे या किसी भी दीन पर मरे, वो जहन्नम में जाएगा, इल्ला जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बिदअत और खराफात और हर किस्म के फितने से महफूज रखे। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।